کہ مولا علی حضور دے چہرے انور دے بارے کی گل کی تھی. لو جی میں مولا علی دی حدیث پڑھ دے ہوں. عن علی ابن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد وکان رباتا من القوم ولم یکن بالجاد القطط ولا بالسبت کان رجلا شارا ولم یکن بالمتهم ولا بالمکلسم وکان فی وجہ تدویر ابیض مشرب ادعج العینین آدب الاشفار جلیل المشاش والقطط اجرد ذو مسربت شسن الکفین والقدمین اذا مشا تقلا کانما ینحط من سبب وإذا التفت معا اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة وألين مريكة وأكرمهم عشيرة من رأوا بداهة هابه ومن خالته معرفة يقول نائته لم أر قبله ولا بعده مثلا. حضور دا چہرہ انور کیوں جیسی او ہن پیر میر علی شاہ پھر دی وضاحت کی تھی. الطیف سرا من طلعته والشذب بدا. مولا علی ابا جی نے حدیث بیان کی تھی، پھر پیر میر علی شاہ نے اس دی ترجمہ کی تھا. الطیف سرا من طلعته والشذب بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں. مولا علی فرماتے ہیں حضور دے مبارک ابرو لمبے لمبے سن، اتنے سونے کہ نہ پوچھو کیوں جاتے. پیر میر علی شاہ پھر ایک کہنے دو ابرو قوس مثال دے سن جتو نوکے میاد تیر چھٹن لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دند موتی دیا ہیں لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھان. مولا علی فرماندے جنہیں ویکھیا تے پھر کیا اے اللہ دے رسولن تے جدوں قریب آیا تے پھر کہن تے مجبور ہو گیا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو. اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانان سب بڑیاں. یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دے سے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں. اے سارے لکھاں روپے نہ لائے حضرت تشریف لے آئے، تسی بھی حاضر ہوئے میں بھی حاضر ہو گیا. مقصد کے وے یہ صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تذکریاں لاہو مخت مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالی علاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں انہاں سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے شالاوات بھی آمنو گھڑیاں. مولوی ہوئے تو بندہ پیر میر علی شاہ جائے ورنہ بندہ جھلا ہی والے. ہاں جی کم از کم حضور دے بارے تو گل کوئی نہیں نہ کرے گا. میں نے آج تے پیر صاحب پھر کی فرمانے سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. پیر صاحب فرمانے نہ پوچھ کی میں بیان کر بس ہو گئی. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ کھیاں کتھے جا لڑیاں. اور اعلیٰ حضرت بریلوی پھر اس حدیث کا ترجمہ کیتا. کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا. نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا اے دل دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں. اعلیٰ حضرت کہنے جدو میں حضور دی گل کرنا تے میں عرش تے میری فکر چلی جاندی. حضور دا تسی راہ ہی کدی نہیں دسیا تسی تے کہندے ہو سانو منو جے رسول میں حضور نہیں پڑھیا کسے حدیث بھی نہیں پڑھیا کہ کسے صحابی کوڑو کسے دنیا دار اس ویلے دے مشرک کافراں نے رومیاں نے ایرانیاں نے کسے صحابی کوڑو پوچھیا تسی کون ہو. وہ پوچھ دے سن یار جس نبی دا کلمہ پڑھ کے نہ دن ویکھ دیو نہ رات ویکھ دیو نہ صبح ویکھ دیو نہ شام نہ لشکر نہ سمندر نہ دریا دسو تو صحیح اس نبی دی شان کی. جدو صحابہ گل ہی اپنی کد نہیں سی کیتی وہ کہندے انہوں نے جانا انہیں مانا تے ہن کہندے مولی خاتم کہندا میرے نعرے لاؤ کہندے سانو منو. حضرت خالد بن ولید جا رہے سن تے رومیہ نے پوچھا انہاں کہ یار دسو تواڈے نبی دی شان کیویں. خالد بن ولید فرمان لگے ایک اور صحابی نو کہ اے تانوں دس دین. انہاں کہا نا سوال تواڈے کولوں کیتا ہے سیف اللہ تسی ہو تسی دسو تواڈے نبی دی کی شان ہے. خالد بن ولید کو جملہ فرمایا ٹائم کوئی نہیں میں اگے جانا ہے
المرسل علی قدر المرسل، وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے۔ سچ آنکھاں تے رب دی، اے پیر صاحب نے خالد بن ولید ہے فرمان دا ترجمہ کیتا، بھیجنے والے کی شان بن کر آئے۔ پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں، تارش پر فکر رسا سے جاؤں، مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں۔ اعلیٰ حضرت کہندے میں بریلی دے کمرے بہ کے تے نعت لکھی، پھندا سامنے لگے ہوئے، انگریز پھانسی واسطے سید کفایت علی کافی نو لے جا رہے ہون، اور مرچاں تے نمک استری کپ پھیر کے تے بھرے ہوئے، تے پھر بابا این چلے تے نال انگریز کمن لگ پون، بابا کی ہوئی؟ فرمایا لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن۔ امام حسن فرماندے، میرے ماموں فرماندے سن، کان رسول اللہ متواصل الاحزان، حضور صدا ہی پریشان رہے۔ کیوں جی؟ تواصل یا تواصلاً فہو متواصل، حضور کدی بھی پریشانی تو خالی نہیں ہوئے، جنہ ساری زندگی تیرے واسطے جڑے پریشان رہے، تو ایک رات 2 گھنٹے انہاں واسطے جاگے تو پریشان ہو جائے۔ بس اے میں تو انہوں گل کرنی سی۔ امام حسن فرماندے دائم الفکرت، کہنے حضور ہمیشہ ہی فکر مند رہے کہ میری امت کا کیا بنے۔ لیست لہو راحت، حضور نے ساری زندگی سکون نہیں پایا، امام حسن دی گواہی۔ تے تو جلیا 20 قسم دے کھان، مولی خادم ایئر کنڈیشن گڈی چایا تھے، 20 ایتھے لگیا تے مولی خادم بڑا کم کر رہے جی جناب، تقریر کر کے تے پھر جا کے سو جانا ہے، 20 قسم دے کھانے کھا کے چلے آؤ۔ صحابہ تے اوسن خندق کھودی، پھر بھوک لگی، حضور عرض کی تھی، حضور نے فرمایا کوئی شے نہیں، پیٹ تے پتھر بدے، پھر رسول اللہ نے فرمایا ہن مٹی چاؤ۔ 20 قسم دے کھانے کھا کے تو دین تے اعتراض کرنا، تو دین نو دتا کیوے؟ جے کوئی اعتراض کر سکدا تے صحابہ کہندے حضور سانو دین نے دتا کہ پہلے خندق کھدوائی نہیں، روٹی بھی کوئی نہیں، پھر حضور نے فرمایا مٹی چاؤ، صحابہ مٹی دے ٹوکرے انج رکھے تے قیامت تک دسیا جلے ہو اسی اس حال وچ بھی کیڑے غلام ہاں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ فرمایا خندق کھود کے مٹی دے ٹوکرے چاہ کے بھوک دی وجہ تو پتھر بن کے ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تے گرم کپڑے بھی کوئی نہیں سن صحابہ کو، تے فرمایا ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں کہ جب تک زندہ ہیں حضور پر قربان ہوتے رہے۔ 20 قسم دے کھانے کھا کے جلیا، کیڑی محفل میلاد تو پریشان ہے؟ اے جناب گرم جگہ تے بیٹھا ہے تے تیرے واسطے کوئی، میں اس واسطے گل نہ کرنا کہ رسول اللہ تیرے واسطے ہمیشہ پریشان رہا، تو 1 گھنٹہ راتی جاگے تے کہندے او جی بڑی دیر کر دیتی مولانا صاحب نے۔ مولانا صاحب دیر نہیں کی تھی، مولانا میں تو حضور کدی ستے ہی نہیں، جے دل راتی تک بڑی مشکل ہی کوئی موقع ملتا ہے، تو کدی بھی پریشانی نہیں ہوئی، بھئی جانا تے ہے تے چجدا تے جائے بندہ۔ تو فرشتے کہہ جان سو جا، تو جڑا دنیا تے ستا رہا فرشتے کہن گے تیرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں سی، تو بڑا مصروف آدمی سی، ہن دس کی کر کے آیا۔ تو جڑے غلام ہون گے غازی علم الدین کو پوچھا آئے سن فرشتے، انہاں کہا کوئی نہیں آئے۔ کیوں جی؟ انہاں کہا کوئی نہیں آیا۔ غازی کو پوچھنا کی سی فرشتے نے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، انہیں کہا کہ جلے ہوئے ہو، گردن کٹا کے تے آ گیا، اور بھی کچھ رہے گا یوں ہی ان کا، انہاں دا ہی رہنا ہے تے انے واہ پیار کرنا ہے۔ پڑھے لکھے لوگاں نال میں ایک آخری گل کرن لگا، تسی ایکو لاٹھی لے کے سارے مولویاں نو چک دیو، انج گل نہیں ہوندی، یہ غلط بات ہے۔ تساں مولوی ویکھی کوئی نہیں، ہاں تساں مولوی ویکھی کوئی نہیں۔ مولوی کفایت علی کافی، علامہ فضل حق خیر آبادی، کالے پانی مٹی دے ٹوکرے چاہ کے بھی فرمایا اوئے تسی کی سمجھدے، میں مونج دا لباس پا کے بھی عربی چ حضور دیاں نعتاں لکھ دے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جیل وچ کوڑے کھاندے رہے، امام ربانی قلعہ گوالی یار جا کے بھی اللہ اکبر دیاں اذاناں دے دے۔ ہاں جی، یہ مولوی تسی ویکھی کوئی نہیں۔ ساڈے بابے بھی شفاعت دی گل کیتی، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری۔ اے بات میں پڑھے لکھے لوگاں نال، پڑھے لکھے تو کوئی نہیں ہوندے، انہاں نوں کلو واللہ بھی نہیں آندی، پکی بات ہے۔ ہاں جی، جس قوم دا وزیر داخلہ نوں کلو واللہ نہ آوے یار، باقی اسلام دا تو اللہ حافظ ہے نا، کلو واللہ احد ولم یلد ولم یلد۔ ہنسنے والی باتیں نہیں بچے، اوے رونے والی باتیں۔ بڑا بیرسٹر اعتزاز حسن، اس کو کلو واللہ نہیں آئی، جن کو کلو واللہ نہ آئے انہوں نے ہمیں بتانا ہے حضور کی ناموس کا مسئلہ کیا ہے، ہمیں داتا علی حجویری نہیں بتانا ہے حضور کی ناموس۔ ہاں جی، ہاں
ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਦੀਨ ਦੀ